سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے۔ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ اور آج ہم بات کریں گے امیر مینائی کی نعت پر۔ تو سامعین، امیر مینائی کی زبان و بیان پر گرفت سارے جانتے ہیں۔ لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، مگر ان کے شاعری میں، ان کے کلام میں جو درد یا جذبات کی جو کیفیت ہے وہ ان کی نعت گوئی سے بخوبی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی نعت کی جانب اور دیکھتے ہیں ان کے ہنر کو۔ تو سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے۔ تو نعت ہے، ہم جانتے ہیں نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، ان کی توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو بڑا ادب کا، بڑا احترام کا مقام ہوتا ہے، شاعر کو بڑا سنبھل کے چلنا ہوتا ہے اور اپنا ہنر دکھانا ہوتا ہے۔ بہرحال مطلع ہے اس کی حیت جو نظم کی، نعت کی ہے، وہ پابند نظم کی ہے۔ غزل کی سی حیت ہے تو چونکہ غزل تو نہیں ہو سکتی، یہ نظم ہے، اس میں ایک ہی خیال کا تسلسل ہے، تو اس لیے ہم اسے پابند نظم کہیں گے۔ اس کا ایک مطلع ہے، پہلا شعر غزل کی حیت کی طرح اور آخری شعر مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہلا شعر ہم نے دیکھا کہ عمدگی سے شاعر اپنا ایک خوشی کا، ایک وارفتگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ سوئے طیبہ، طیبہ کی جانب، مدینہ کی جانب ہم زائر بن کر، زیارت کرنے والے بن کر جا رہے ہیں، یعنی حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرہ کے لیے یا زیارت کرنے ویسے جا رہے ہیں۔ تو زیارت کرنے والے کو زائر، جمع زائرین ہے اس کی۔ تو شاعر ایک خوشی کا، ایک وارفتگی کا یہ اظہار کر رہا ہے، جیسے کوئی دولت اسے ملنے جا رہی ہو۔ تو بلا شبہ اپنے محبوب کا در، اس کی گلی جو ہے، اس کی زیارت جو ہے، اس سے بڑھ کر ایک عاشق کے لیے کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شاعر جو ہے وہ شکر بجا لا رہا ہے۔ تو جیسے ایک اور شاعر کہتا ہے کہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ تو ایک عاشق کے لیے اس کے محبوب کی گلی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو مطلب میں خوبی سے شاعر نے اپنی بات کا اظہار کا آغاز کر دیا ہے اور نبی کی تعریف اس نے شروع کر دی ہے۔ تو قوافی اس کے زائر چلے پھر چلے، چلے چلے اس نے بطور ردیف استعمال کیا، اور زائر، پھر، گھر، گر وغیرہ جو ہے یہ الفاظ اس نے قوافی کے طور پر خوبی سے استعمال کیے ہیں۔ تو دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ جلدی آئیے، لشکر اندوہ میں ہم گھر چلے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پکارا جا رہا ہے شعر میں، اور اپنے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میں غموں کے لشکر میں، دکھوں کے لشکر میں گھرا ہوا ہوں، مایوسیوں میں گھرا ہوا ہوں۔ تو ایسے میں انسان اسی کو پکارتا ہے جس پر اسے امید ہوتی ہے۔ تو شاعر کو اپنے محبوب سے، اپنے رہنما سے، اپنے سرپرست سے، اپنے نبی سے امید ہے، اس لیے ان کو پکار رہا ہے کہ جلدی آئیے اور مجھے اس مشکل بھرے حالات میں جو ہے وہ اس سے چھٹکارا دلائیے۔ تو پکارنے سے مراد لازمی نہیں ہوتا کہ وہ خود وہ شخص پہنچ کر آ جائے۔ تو بعض اوقات ان کی تعلیمات ہمیں جو ہیں وہ ایسا رستہ دکھاتی ہیں کہ وہ مشکلوں میں سے انسان وہ سنت سے ایسا رستہ نکالتا ہے، ان کی تعلیمات سے ایسا رستہ نکل آتا ہے کہ وہ مشکل میں آرام کا یا سکون کا یا حل کا باعث بن جاتا ہے۔ تو شاعر بھی اپنی مشکل میں اپنے نبی کو پکار رہا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتا ہے کہ آسرا چاہیے آپ کے پیار کا، سخت مشکل ہے ایک ایک گام ہے نبی۔ تو ایک ایک قدم مشکل ہوتا ہے دنیا میں، تو اپنے محبوب کی یاد کو ساتھ لے کر چلا جائے تو ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نقل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ تو حضرت کی محبت سے، نبی کریم کی محبت سے وہ فالتو قسم کے پتے، وہ ٹہنیاں وہ گر گئیں، وہ برگبار وہ گر گیا جو کہ گناہوں سے آباد ہوا تھا، جو میری غلطیوں سے، جو میری کجرویوں سے، میری خواہشوں کی غلامی سے، جو میری زندگی میں جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں آئی تھیں، حب حضرت نے اس کو صاف کر دیا۔ تو محبوب کی جب آمد ہو جاتی ہے دل میں، تو اس کے بعد پھر فالتو چیزیں جو ہیں وہ برقرار
نہیں رہ پاتی۔ تو شاعر اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو مجھ میں گناہ یا کمیاں تھیں بھی، تو جب سے مجھے محبت ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، تو میرے سارے گناہ جھڑ گئے ہیں۔ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے، تو ویسے ہی حضور کی جو محبت ہے وہ بھی جو ہے انسان کے سارے عیب اس سے دور کر دیتی ہے۔ تو شاعر اسی چیز کا، اسی خوبی کا اظہار کر رہے ہیں جو نبی کی محبت میں پائی جاتی ہے، اور نبی کی محبت میں جو سرشار لوگ ہوتے ہیں گناہوں سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے۔ آپ کی چال پر کب کافر چلتے ہیں؟ وہ جسے آپ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، جو دیکھ ہی نہیں رہا، آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، آپ کے طرز عمل کو مان ہی نہیں رہا، غور و فکر نہیں کر رہا، تو اس کو کیسے راہ راست مل سکتی ہے؟ تو راہ راست تو ان کو ملا کرتی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ہے نبی کریم کی ذات کو سوچتے سمجھتے ہیں، ان کے اعمال کو، ان کے جو افعال ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، تو ان کی روشنی میں جب زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کے سامنے چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ تو چونکہ ان کی زندگی قرآن ہی کی تفہیم ہے، تو اللہ کا پیغام ہے، تو ایک واضح چیز ہے، تو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو کافر اگر یا غیر جو انکار کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے، تو وہ کبھی بھی راہ راست نہیں پا سکتا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جس زمین پر تیرا نقش کف پا ہوتا ہے، ایک ایک ذرہ وہاں قبلہ نما ہوتا ہے۔ تو آپ کے جہاں اثرات ہوں، یا جس دل پر، جس دماغ پر آپ کی تعلیمات کے اثرات ہوں، تو وہ پھر بھٹک نہیں سکتا، اسے منزل ضرور ملتی ہے۔ تو شاعر بھی اسی ان کی نبی کی شان کا اظہار کر رہے ہیں اس ایک شعر میں، کہ جو غیر ہیں، جو منکر ہیں، وہ کبھی بھی فلاح اس لیے نہیں پا سکتے کیونکہ وہ آپ کی ذات سے، آپ کی صفات سے بے خبر ہیں۔ پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کہ ہم زائر چلے۔ تو شاعر نے زائر کا قافیہ پھر استعمال کیا، اور پھر اپنی مدینے کے جانے کا اظہار کہ اسے بار بار بلایا جا رہا ہے۔ تو خوش قسمتی ہے ایک عشق کرنے والے، محبت کرنے والے کی، کہ وہ نبی کا عاشق ہو اور اسے بار بار مدینے بلایا جا رہا ہو۔ تو شاعر اپنی خوش بختی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہی مطلع کی سی سرشاری یہاں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ان کے جذبات کی پوری عکاسی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایک کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا، جن کے ہوتے ہیں گھر مدینے میں۔ تو شاعر اپنے محبوب کے قریب رہنے والوں پر خوش قسمتی کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہاں بھی گویا بار بار جو ہے وہ شاعر اسی طرف جا رہا ہے۔ اگلا شعر بھی دیکھیے کہ شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ کہ پچھلے شعر میں کہا کہ پھر رسائی میں میری پہنچ میں پہنچا دیا، رسائی کی رسا نے، میری تقدیر نے اس بات کو میری پہنچ میں کر دیا کہ میں مدینے پھر جاؤں، اور میں اس لیے میں پھر جا رہا ہوں۔ اب پھر کہہ رہا ہے کہ شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، ایک مرتبہ پھر جو ہے میرے دل کے جو شوق ہے وہ میرا راہبر بنا، اور پہلے بھی میں ہو آیا تھا اور میں اب دوبارہ جا رہا ہوں۔ تو گویا وہی کیفیت ہو گئی کہ پھر تیرے در پہ چلا آیا ہوں، اپنے گھر سے میں ذرا سا ہو کر۔ تو اپنے محبوب کے در ہی اصل منزل ہوتی ہے ایک عاشق کی۔ تو یہاں بھی شاعر وارفتگی کا اظہار کر رہا ہے، اور کہتا ہے پھر میرے ایک موقع ملا اور پھر میں جا رہا ہوں نبی کے در پر، اور بار بار جا رہا ہوں، اور کیوں نہ جائے۔ تو جب اس سے عشق لگا لیا، ان سے لو لگا لی، تو پھر ان کے در پر پہنچے بغیر جو ہے وہ کسی کو چین نہیں ملتا، ان کے در پر جائے بغیر کوئی فلاح کا رستہ بھی نہیں ہے۔ تو آخری شعر میں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ کوئی پرندہ، کوئی طائر مجھ سے زیادہ یا مجھ سے زیادہ شان سے کیسے اڑ سکتا ہے؟ یعنی پرندے کیا اڑتے ہیں، اڑ تو میں رہا ہوں کیونکہ میں اپنے محبوب کے در پر جا رہا ہوں۔ تو یہ ایک محبوب کے در پر جانے کی وہی وارفتگی ہے کہ شاعر پرندوں کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ پرندے کیا اڑیں گے، میری اڑان ان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مجھے ایک خوشی ہے، ایک سرشاری ہے۔
تو محبوب کے در پر گویا ایک رقص کرتے ہوئے وارفتگی سے جا رہا ہے، اڑتا ہوا جا رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، تو محبوب کی طرف جانے کا یہ عالم اس پوری نعت پر غالب نظر آ رہا ہے۔ تو اس نعت کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ گویا شاعر اپنے جانے کا بار بار نبی کے در پر حاضر ہونے پر شکر بجا لا رہا ہے، اور شکر کیا بلکہ وہ وارفتگی سے گویا یعنی ناچ رہا ہے اور مست ہے، اور اللہ کا بار بار جو ہے وہ مختلف انداز سے شکر ادا کر رہا ہے اپنے شعروں میں۔ تو آ رہے ہیں تمام تیری طرف، کچھ چڑھائی میں کچھ اتار میں ہیں، تو جانا تو سب نے انہی کی طرف ہے، اگر عقل بیدار ہے تو عقل دیکھ رہی ہے، شعور آگاہ ہے۔ تو خوبصورتی سے شاعر نے اپنی نعت میں جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا، نبی کی شان بیان کی، ان کی تعریف بیان کی، اپنے جذبے کا اظہار کیا، اپنی مدینے کے ساتھ وابستگی، وہاں جانے، وہاں زیارت کرنے، ان خواہشات اور ان سرشاریوں کا اظہار کیا کہ وہ کیسی خوشی محسوس کر رہا ہے، اور دل میں ایک مرتبہ پھر یعنی سارے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جذبات جو ہیں وہ تازہ ہو رہے ہیں، اور ان کے عشق کی ایک آنچ، ایک دیے سے دیا جل رہا ہے ان شعروں کے ذریعے۔ تو بہت خوب نعت کے اشعار تھے، مجھے امید ہے کہ ہم اس کی فہم حاصل کی ہوگی ہم نے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔